نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال انہوں نے فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجود الناس، تمام لوگوں میں سے زیادہ سخی، وکان اجود ما یکون، اور آپ سب سے زیادہ سخی تب ہوتے فی رمضان، یعنی رمضان کے مہینے میں، حین یلقاہ جبریل، جب آپ سے جبرائیل علیہ السلام ملتے، وکان یلقاہ، اور حضرت جبرائیل آپ سے ملتے تھے، فی کل لیلۃ، ہر رات میں، من رمضان، رمضان کی، فیدارسہ القرآن، پھر وہ آپ کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے، فلرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر، پس یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کے کاموں میں زیادہ سخی ہو جاتے، من الریح المرسلۃ، چلتی ہوئی تیز ہوا سے بھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل ملاقات کرتے تو آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ ان کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کے کاموں میں تیز چلتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے۔ آج کا یہ جو ہمارا لیسن ہے یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6 پہ مشتمل ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بظاہر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ سخاوت کا بیان ہے، مگر حقیقت میں یہ قرآن، رمضان اور قلب نبوی کے نور کا بیان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر حال میں سب سے زیادہ سخی تھے، مگر رمضان میں آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب دل قرآن کے نور کے قریب آتا ہے تو اس کے اندر کی جو سختی ہوتی ہے وہ پگھل جاتی ہے، اس کا بخل ٹوٹ جاتا ہے اور خیر اس کے اندر سے بہنے لگتی ہے۔ یعنی قرآن صرف زبان کی تلاوت کا نام نہیں، قرآن اگر دل میں اتر جائے تو انسان کو دینے والا، نرم دل، وسیع ظرف اور رحمت والا بنا دیتا ہے۔ اس حدیث میں ایک نہایت لطیف نسبت بھی ہے کہ رمضان، جبریل، قرآن اور سخاوت، گویا وحی کے مہینے میں وحی کے فرشتے کے ساتھ وحی کے کلام کا دور ہوتا، اور اس کے نتیجے میں رحمت للعالمین کی جو سخاوت ہوتی نا اور بھی جوش میں آ جاتی۔ تو اس سے طالبات کو یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن پڑھنے کا صحیح اثر صرف معلومات میں اضافہ نہیں ہے بلکہ اپنے اخلاق میں وسعت ہے۔ اگر قرآن سننے اور پڑھنے کے بعد بھی انسان تنگ دل رہے، سخت مزاج رہے، خود غرض رہے، روک رکھنے والا رہے، تو ابھی قرآن کا جو نور ہے وہ دل کے اندر پوری طرح نہیں اترا۔ یہ حدیث ہمیں بہت گہرا سبق بھی دیتی ہے۔ اہل دل کہتے ہیں کہ سخاوت صرف مال دینے کا نام نہیں ہے بلکہ دل کھولنے کا نام بھی ہے۔ کوئی شخص مال میں سخی ہو مگر معافی میں تنگ ہو، وقت دینے میں تنگ ہو، محبت دینے میں بخیل ہو، دعا میں کمزور ہو، خدمت میں پیچھے ہو، تو سخاوت ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ حضور کی سخاوت صرف دینار اور درہم کی سخاوت نہیں تھی، آپ کی نگاہ بھی سخی تھی، آپ کا وقت بھی سخی تھا، آپ کی دعا میں بھی سخاوت تھی، آپ کی شفقت میں بھی سخاوت تھی، اور آپ کا پورا وجود بھلائی بانٹنے والا تھا۔ اور پھر دیکھیں حدیث میں یہ جو کہا گیا کہ آپ کھلی ہوئی تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی تھے، کتنی پیاری تشبیہ، کتنا حسن ہے اس جملے میں۔ ہوا جب چلتی ہے نا تو امیر، غریب، چھوٹے بڑے، نیک بد سب تک پہنچتی ہے، وہ دروازہ کھٹکھٹائے بغیر اندر پہنچ جاتی ہے، اپنا اثر اندر داخل کر دیتی ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر بھی محدود نہیں تھی، روکی ہوئی نہیں تھی،
فراخ جاری سب کے لیے تھی۔ یوں کہیے کہ آپ کا دل ایک ایسا سمندر تھا جس میں دینے کے لیے بہت ساری موجیں تھیں۔ اور پھر دیکھیں اس میں جو یہ کہا گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر رات آ کر قرآن کا دور کرتے تھے، تو اس میں بھی عظیم اشارہ ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ رمضان صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ قرآن کے ساتھ جڑنے کا مہینہ ہے۔ اور قرآن کے ساتھ جڑنے کا مطلب یہ نہیں صرف قرآن کو مکمل کر لیا، بلکہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنا باطن قرآن کے سامنے رکھے اور سوال کرے، کیا واقعی قرآن میرے پہ اثر انداز ہو رہا ہے؟ کیا قرآن کی وجہ سے میرے دل کی اصلاح ہو رہی ہے؟ یہ سفر ابھی ادھورا ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم سب کے لیے یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ دین سیکھنے کا ایک نشان یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر خیر بانٹنے کی رغبت بڑھ جائے۔ تو آج انشاءاللہ ہم نے اپنے اندر یہ چیزیں شامل کرنی ہے کہ جب بندہ قرآن سے جڑتا ہے پھر وہ عام بندہ نہیں رہتا۔ جب بندہ قرآن سے جڑتا ہے اس کے اندر کچھ ایسی صفات، ایسی خصوصیات ہونی چاہیے جو ممتاز کرے اسے اس بندے سے جو قرآن سے جڑا ہوا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم الحمدللہ بفضل اللہ تعالی صحیح البخاری کی حدیث نمبر 7 پڑھنے والے ہیں۔ حدیث تھوڑی لمبی ہے لیکن ہے آسان۔ ہرقل نے ارسل الیہ، ابو سفیان کی طرف ایک قاصد بھیجا، فی رکبن، ایک قافلے میں، من قریشن، قریش کے، وکانوا تجارن، وہ سب تاجر تھے، بالشامی، ملک شام میں، فی المدت التی، اس مدت میں جو کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماد فیہا، اس میں معاہدہ کر رکھا تھا، ابو سفیان سے اور قریش کے کافروں سے، فآتوہ، پس وہ سب اس کے پاس آئے، یعنی ہرقل کے پاس آئے، وہم بإیلیہ، اور وہ ایلیہ یعنی بیت المقدس میں تھے، فدعاہم، پس اس نے سب کو بلایا، فی مجلسہ، اپنی مجلس میں، وحولہ، اور اس کے چاروں طرف، ارد گرد، عظماء الروم، روم کے بڑے بڑے سردار تھے، ثم دعاہم، پھر اس نے ان کو بلایا، ودعا، اور بلایا، بترجمانہ، اپنے ترجمان کو، فقال، پھر اس نے کہا، ایکم، تم میں سے کون، اقرب نسبا، نسب کے لحاظ سے زیادہ قریب ہے، بہذا الرجل، اس آدمی کے، الذی یزعم انہ نبی، وہ آدمی کہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے، فقال ابو سفیان، تو ابو سفیان نے کہا، فقلت، تو میں نے کہا، انا اقربہم نسبا، کہ میں ان سب میں نسب میں اس کے زیادہ قریب ہوں، فقال، تو اس نے کہا، ادنوہ منی، اسے میرے نزدیک کر دو، میرے قریب کر دو، وقربوا صاحبہ، اور اس کے ساتھیوں کو قریب کرو اس کے، وقربوا، اور قریب کرو اس کے ساتھیوں کو، فجعلوہم، تو ان کو رکھو اس کی پشت کے پاس، یعنی یہ آگے ہو، اس کے ساتھی اس کے پیچھے ہوں، ثم قال، پھر اس نے کہا، لترجمانہ، اپنے ترجمان سے، قل لہم، پوچھ ان سے، کہو ان سے، کہ انی سائل، بے شک میں سوال کرنے والا ہوں، ھذا، اس سے، یعنی ابو سفیان سے میں سوال کروں گا، ان ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، فإن کذبنی، پس اگر یہ جھوٹ بولے، فکذبوہ، تو اس کی تردید کر دو۔ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں، فواللہ، یہ تب کا واقعہ جب وہ بھی اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، کہتے ہیں اللہ کی قسم، لولا الحیاء، اگر شرم نہ ہوتی اس بات سے، ان یأثروا علی کذبا، کہ وہ مجھ سے جھوٹ منسوب کریں گے، لکذبت عنہ، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ضرور جھوٹ بول دیتا۔ ثم کان اول ما سألنی عنہ، پھر سب سے پہلے جو اس نے مجھ سے پوچھا، ان قالا، یہ کہ اس نے کہا، کیف نسبہ فیکم، اس کا خاندان کیسا ہے، میں نے کہا، ہو فینا ذو نسب، وہ ہم میں عالی نسب والا ہے، قالا، اس نے کہا، فہل قال ھذا القول، کیا یہ بات کسی ایک نے کہی، منکم، تم میں سے، احد، کسی ایک نے اس سے پہلے، میں نے کہا نہیں،
اس نے کہا فہل کان من آبائہ من ملک، کیا اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا فاشراف الناس یتبعونہ، تو بڑے بڑے لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں، ام ضعفاؤہم، یا کمزور لوگ؟ فقلت، تو میں نے کہا بل ضعفاؤہم، بلکہ کمزور لوگ۔ قال، اس نے کہا ایزیدون، کیا وہ زیادہ ہو رہے ہیں، ام ینقصون، یا کم ہو رہے ہیں؟ قلت، میں نے کہا بل یزیدون، بلکہ وہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ قال، اس نے کہا فہل یرتد احد منہم، کیا کوئی پھر بھی گیا ان میں سے، یعنی دین کو کسی نے چھوڑا، سخطۃ لدینہ، اپنے دین سے ناراض ہو کر کوئی مرتد ہوا، کوئی مرتد ہوا، کسی نے چھوڑا اس دین کو، بعد ان یدخل فیہ، اس میں داخل ہونے کے بعد؟ قلت، میں نے کہا لا نہیں۔ قال، اس نے کہا فہل کنتم تتہمونہ بالکذب، کیا تم اس پر تہمت لگاتے تھے جھوٹ کی، قبل ان یقول ما قال، یہ بات کہنے سے پہلے، یعنی یہ جو اس کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہے، اس دعوے سے پہلے کبھی تم نے اس کی طرف جھوٹ کی تہمت لگائی؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا فہل یغدر، کیا وہ وعدہ شکنی کرتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اور ساتھ میں نے یہ بات کہی کہ وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ، ہم ایک مدت میں ہیں، یعنی ایک صلح ہے، یہ یہاں اشارہ صلح حدیبیہ کی طرف ہے۔ لا ندری، ہم نہیں جانتے، ما ہوا فاعل فیہا، کہ اس میں کیا کرنے والا ہے۔ قال ابو سفیان نے کہا ولم تمکننی کلمہ، اور نہیں موقع ملا مجھے کسی بھی بات کا کہ میں اسے داخل کرتا اس میں کچھ بھی۔ کہتے ہیں یہ ایک بس جملہ میں نے اپنے سے داخل کیا، اس کے علاوہ اور کوئی جملہ میں اندر داخل نہیں کر سکتا تھا غیر ہذہ الکلمہ، سوائے اس بات کے۔ قال، اس نے کہا فہل قاتلتموہ، کیا تم نے اس سے لڑائی کی؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا فکیف کان قتالکم ایاہ، اس کے ساتھ تمہاری جنگ کیسی رہی؟ میں نے کہا الحرب بیننا و بینہ سجال، ہمارے اور اس کے درمیان میں لڑائی تو ڈول کی طرح ہے، یعنی ینال منا و ننال منہ، کبھی وہ ہم سے لے لیتا ہے، کبھی ہم اس سے لے لیتے ہیں۔ قال، اس نے کہا ماذا یأمرکم، وہ تمہیں کیا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے اعبدوا اللہ وحدہ، اللہ اکیلے کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، واترکوا ما یقول، چھوڑ دو جو کہتے تھے تمہارے باپ دادا، ویامرنا، اور ہمیں حکم دیتا ہے نماز کا، اور والصدق، اور سچائی کا، والعفاف، پاک دامنی کا، والصلہ، اور صلہ رحمی کا۔ فقال، تو اس نے کہا، یعنی ہرقل نے کہا اپنے ترجمان سے، قل لہ، اس سے کہو، سألتک عن نسبہ، میں نے تجھ سے پوچھا اس کے نسب کے بارے میں، تو نے ذکر کیا کہ وہ صاحب نسب ہے، عالی نسب ہے۔ فکذلک الرسل تبعث، اسی طرح رسول بھیجے جاتے ہیں، فی نسب قومہ، اپنی قوم کے بہترین نسب میں۔ وسألتک، میں نے تجھ سے پوچھا تھا، هل قال احد منکم ھذا القول، کیا اس سے پہلے کسی ایک نے یہ بات کہی؟ فذکرت، تو نے کہا اللہ نہیں۔ فقلت، تو پھر میں نے کہا لو کان احد قال، کہ اگر کسی نے کہا ہوتا تو میں کہتا کہ چلو اس نے بھی اس کی طرف دیکھا دیکھی کہہ دیا۔ لقلت، البتہ میں کہتا کہ ایک ایسا آدمی ہے یأتسی، جو نقل کر رہا ہے، یعنی اس کی طرف دیکھا دیکھی یہ بھی بات کر رہا ہے۔ وسألتک، اور میں نے تجھ سے پوچھا، هل کان من آبائہ من ملک، کہ اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ تھا؟ تو نے کہا نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو میں کہتا فلو کان من آبائہ من ملک، کہ یہ اپنے باپ دادا کے، اگر ایسا ہوتا کہ ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ ہوتا تو میں کہتا رجل یطلب ملک ابیہ، کہ ایسا آدمی ہے جو اپنے بابا کی بادشاہت مانگ رہا ہے۔ اور میں نے تجھ سے پوچھا هل کنتم تتہمونہ بالکذب، کیا تم اس پر جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے قبل ان یقول ما قال، یہ بات کہنے سے پہلے؟ تو نے کہا نہیں۔ فقد اعرف انہ لم یکن لیذر الکذب علی الناس ویکذب علی اللہ، تو میں جان گیا کہ وہ بندہ جو لوگوں پہ جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ پہ جھوٹ کیسے باندھے گا۔ وسألتک، اور میں نے تجھ سے پوچھا کہ عظیم لوگ، بڑے لوگ، معزز لوگ اس پر ایمان لائے یا ضعیف؟ تو نے کہا ضعیف۔ وہم، اور اسی طرح رسولوں کے جو پیروکار ہوتے ہیں نا وہ ضعیف ہی ہوتے ہیں۔ میں نے تجھ سے پوچھا وہ زیادہ ہو رہے ہیں یا کم؟ تو نے کہا زیادہ ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ایمان کا معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ پورا ہو جائے۔ اور میں نے تجھ سے پوچھا کیا کوئی ایک دین سے پھرا، دین سے ناراض ہو کر؟ تو نے کہا نہیں۔ اسی طرح ایمان حین تخالط بشاشتہ القلوب، جب اس کی مٹھاس دلوں میں رچ جائے، دلوں میں مل جائے، تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ وسألتک، اور میں نے تجھ سے پوچھا هل یغدر، کیا اس نے کبھی وعدہ خلافی کیا؟ تو نے کہا نہیں۔ اسی طرح رسول دھوکہ نہیں دیتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے۔
اور میں نے تجھ سے پوچھا وہ حکم کس چیز کا دیتا ہے؟ تو نے کہا کہ وہ حکم دیتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور وہ منع کرتا ہے بتوں کی پوجا سے، اور وہ نماز کا حکم دیتا ہے، سچائی کا حکم دیتا ہے، والعفاف۔ یہ وہ جملے جو وہی پیچھے والے دہرائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر پیچھے آپ نے اس کا ترجمہ یاد کر لیا، یہاں پہ آپ کو آٹومیٹکلی آ جائیں گے۔ اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے نماز کا، سچائی کا، پاک دامنی کا۔ فَإِن كَانَ مَا تَقُولُ حَقٌّ، اگر تم نے یہ جو بھی کہا ہے نا، اگر یہ سچ ہے، فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، تو ان قریب میرے ان قدموں کی جگہ کا وہ مالک ہوگا۔ وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، مجھے پتہ تھا کہ ایک بندہ نکلنے والا ہے، یعنی وہ نبی بن کر آنے والا ہے، لیکن لم اکن اظن انہ منکم، میرا یہ گمان نہیں تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ فلو انی اعلم انی اخلص الیہ، اگر میں جانتا کہ میں اس تک پہنچ سکتا، لتجشمت لقاءہ، تو ضرور میں مشقت اٹھاتا اس سے ملنے کی۔ ولو کنت عندہ، اگر میں اس کے پاس ہوتا، لغسلت عن قدمہ، تو میں اس کے قدم دھوتا۔ ثم دعا، پھر اس نے منگوایا، بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط، الذی بعث بہ، جو آپ نے دے کر بیچا تھا دہیہ کو، الی عظیم بصرہ، بصرہ کے گورنر سردار کی طرف۔ فدفعہ، تو اس نے یعنی بصرہ کے سردار نے وہ خط ہرقل کو دیا۔ فقرأہ، پھر اس ہرقل نے اسے پڑھا۔ فإذا فیہ، تو اس میں لکھا ہوا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ من محمد عبد اللہ و رسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ الی ہرقل، یہ خط ہرقل کی طرف ہے جو کہ عظیم الروم، روم کا بڑا یعنی سربراہ ہے۔ سلام، سلامتی ہو، علی من اتبع، جس نے بھی پیروی کی، ہدایت کی۔ اما بعد، اس کے بعد حمد و ثنا کے بعد، فإنی، تو بے شک میں، ادعوکا، تمہیں دعوت دیتا ہوں، بدعایت الاسلام، اسلام کی دعوت کے ساتھ۔ اسلم تسلم، اسلام لے آؤ، سلامتی پا جاؤ گے، یعنی امن میں رہو گے۔ یؤتک اللہ، اللہ تجھے دے گا، اجرکا، تمہارا اجر، مرتین، 2 بار۔ فإن تولیتا، لیکن اگر تو نے روگردانی کی، فإن علیکا، تو یقیناً تم پر ہوگا، اسم الارسیین، اپنی عوام کا بھی گناہ۔ ویا اہل الکتاب، اور اس میں یہ بات بھی لکھی ہوئی تھی کہ اے اہل کتاب، چونکہ وہ اہل کتاب میں سے تھا، تعالوا، آؤ، الی کلمۃ، ایسی بات کی طرف جو برابر ہے ہمارے اور تمہارے درمیان۔ وہ کیا بات تھی؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم نہ عبادت کریں مگر اللہ کی، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، اور نہ بنائیں ہم میں سے کوئی دوسرے کو رب اللہ کے علاوہ۔ فإن تولوا، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں، فقولوا، تو کہو کہ گواہ رہو، بأننا مسلمون، کہ ہم مسلمان ہیں۔ قال ابو سفیان، ابو سفیان کہتے ہیں، فلما قال ما قال، پھر جب اس ہرقل نے وہ کہا جو اس نے کہنا تھا، وفارغ، اور وہ فارغ ہو گیا، من قراءۃ الکتاب، خط پڑھنے سے، کثر عنده الصخب، اس کے پاس شور و غل بڑھ گیا، وارتفعت الاصوات، آوازیں بلند ہو گئیں، واخرجنا، اور ہمیں نکال دیا گیا، فقلت لاصحابی، تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، حین اخرجنا، جب ہم نکالے گئے، لقد امر عمرو بن ابی قبشہ، تحقیق معاملہ بڑھ گیا، غلبہ پا گیا ابن ابی قبشہ کا معاملہ، یعنی غلبہ پا گیا، بڑھ گیا ابن ابی قبشہ کا، مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہ یخافہ، کہ یہ تو اس سے ڈرتا ہے۔ کون ڈرتا ہے؟ ملک بنی الاسفر، بنو اسفر کا بادشاہ، یعنی رومیوں کا بادشاہ بھی اس سے ڈرتا ہے۔ فما زلت موقنا، میں ہمیشہ اس بات کا یقین رکھنے لگا، انہ سیظہر، ان قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہو کر رہیں گے، حتی ادخل اللہ علی الاسلام، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اسلام داخل کر دیا، یعنی میں مسلمان ہو گیا۔ وکانا ابن الناتور، اور ابن ناتور جو کہ صاحب ایلیا و ہرقل، بیت المقدس کا حاکم اور ہرقل کا دوست تھا، سقفن علی نصار الشام، شام کے عیسائیوں کا بڑا پادری تھا۔ یحدث، وہ بیان کرتا ہے کہ ان ہرقل، بے شک ہرقل، حین قدم ایلیا، جب بیت المقدس آیا، اصبح یوما خبیث النفس، تو اس نے صبح کی پریشان حال یعنی مغموم سا تھا،
فقال بعض بطارقته، اس کے بعض درباریوں نے کہا قد استنکرنا ہیئتک، ہم آپ کی حالت بدلی ہوئی پا رہے ہیں۔ ابن ناطور نے کہا وکان ہرقل، اور ہرقل جو تھا حزا، نجومی تھا، ینظر فی النجوم، ستاروں میں دیکھتا تھا، یعنی ستاروں میں دیکھ کے حال وغیرہ جان لیتا تھا۔ فقال لهم، پس اس نے ان سے کہا ہی نسالوہ، جب انہوں نے اس سے پوچھا، اس نے کہا انی رأیت اللیلہ، بے شک میں نے رات کو دیکھا، حین نظرت فی النجوم، جب میں ستاروں میں غور کر رہا تھا، ملک الختان قد ظہرا، کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ ظاہر ہو چکا۔ فمن یختتن، پس کون ختنہ کرتے ہیں، من ہذہ الامہ، اس زمانے کی قوموں میں سے۔ قالوا، انہوں نے کہا لیس یختتن الا الیہود، یہود کے علاوہ کوئی ختنہ نہیں کرتا۔ فلا یہمنک شأنہم، تو ان کا معاملہ تجھے پریشان نہ کرے، کیوں؟ وَاکتب، آپ لکھ دیں، الی مدائن ملکک، اپنی سلطنت کے شہروں کی طرف، فیقتلوا من فیہم من الیہود، کہ وہاں جو جو یہودی ہیں ان کو قتل کر دیں۔ فبینما ہم علی امرہم، اس دوران وہ اسی مشورے پر تھے کہ اتیا ہرقل برجل، ہرقل کے پاس ایک آدمی لایا گیا، ارسل بہ ملک غسان، جسے شاہ غسان نے بھیجا تھا، یخبر عن خبر رسول اللہ، وہ رسول اللہ کی خبر حالات بتا رہا تھا اسے۔ فلما استخبرہ ہرقل، پس جب ہرقل نے اس سے مزید معلومات لی، قال ہرقل نے کہا اذهبوا فانظروا، چلے جاؤ اور دیکھو، امختتن ہوا ام لا، کیا اس کا ختنہ ہوا یا نہیں۔ انہوں نے دیکھا، فحدثوہ، تو انہوں نے بتایا کہ بے شک آپ ختنہ شدہ ہیں۔ وسألوہ، اور اس نے اس سے پوچھا کہ عربوں کے بارے میں بتاؤ۔ اس نے کہا ہم یختتنون، وہ تو ختنہ کرتے ہیں۔ ہرقل نے کہا ھذا ملک ھذہ الامہ، یہ اس امت کا بادشاہ ہے، قد ظہر، جو ظاہر ہو چکا۔ ثم کتب ہرقل، پھر ہرقل نے خط لکھا، الی صاحب لہ، اپنے ایک ساتھی کو، برومیہ، جو روم شہر میں تھا، وکان نظیرہ فی العلم، وہ علم میں اس کے برابر تھا، وسار ہرقل الی حمص، اور حمص شہر کی طرف ہرقل روانہ ہوا، فلم یرمی حمص، ابھی وہ حمص سے نکلا نہیں تھا، یعنی وہیں پہ مقیم تھا، حتی اتاہ کتاب من صاحبہ، یہاں تک کہ اس کے پاس خط آ گیا اس کے ساتھی کا، یعنی جو روم والا اس کا دوست تھا، اس کا خط آ گیا، یوافق رائے ہرقل، اس کی رائے بھی ہرقل کے رائے کے موافق تھی، علی خروج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بارے میں، وانہ نبی، اور اس بات پر کہ واقعی وہ نبی ہیں، فاذن ہرقل، پس ہرقل نے اجازت دی، یعنی دعوت دی، لعظماء الروم، روم کے بڑے بڑے سرداروں کو، فی تذکرۃ لہ، اپنے ایک محل میں، بحمص، حمص میں جو تھا، ثم امر بابوابہا، پھر اس نے دروازوں کے بارے میں حکم دیا، فغلقت، ان کو بند کر دیا گیا، ثم اطلع، پھر اس نے جھانکا، خود بلندی پہ تھا، باقی سارے نیچے تھے، اس نے جھانکا اور کہنے لگا یا معشر الروم، اے روم کے گروہ، هل لکم فی الفلاح والرشد، کیا تمہیں کامیابی اور بھلائی چاہیے، وَأَن يَثْبُتَ مُلْكُكُمْ، اور یہ بھی کہ تمہاری جو بادشاہت ہے یہ برقرار رہے، اگر تم یہ چاہتے ہو، فَتُبَايِعُوا هَذَا النَّبِيَّ، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لو، فَحَاسُوا حَيْسَةَ حُمُرِ الْوَحْشِ، وہ جنگلی گدھوں کی طرح بھٹکنے لگے، بھاگنے لگے، اِلَى الْأَبْوَابِ، دروازوں کی طرف، لیکن کیا ہوا، انہوں نے پایا دروازے بند، فلما رأى، جب ہرقل نے ان کی نفرت دیکھی، بیزاری دیکھی، وَأَئِسَ، اور نا امید ہو گیا، من الایمان، ایمان سے، تو اس نے کہا ردوہم علیہ، انہیں میرے پاس واپس لاؤ، وقال، اور کہنے لگا انی قلت مقالتی آنفاً، میں نے ابھی ایک جو بات کہی تھی نا کہ اس نبی پر ایمان لاؤ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بادشاہ سلامت رہے، اختبر بہا، میں تو تمہاری آزمائش کر رہا تھا، آزما رہا تھا کہ تم اپنے دین پر کتنے کو پختہ ہو، فقد رأیت، وہ میں دیکھ لیا میں نے کہ واقعی تم اپنے دین پہ پختہ ہو، فسجدوا لہ، تو تمام درباریوں نے اس کے سامنے سجدہ کیا، ورضوا عنہ، اور اس سے راضی ہو گئے، فکان ذلک آخر شان ہرقل، تو یہ تھا ہرقل کا آخری حال، یعنی وہ ایمان لانے سے محروم رہا۔ دیکھیں یہ ایک لمبی حدیث ہے جس میں حضرت ابو سفیان وہ واقعہ بیان کرتے ہیں جب وہ مسلمان نہیں تھے، کہتے ہیں ہم لوگ قریش کے کچھ لوگوں کے ساتھ میں بھی مل کے ہم لوگ شام میں، ملک شام میں تاجر بن کے گئے، تجارت کی غرض سے گئے، اور وہ ان دنوں کی بات ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح حدیبیہ ہو چکی تھی، یعنی صلح ہو چکی تھی جو کہ صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ تو کہتے ہیں ان دنوں میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ساتھی دہیہ کلبی کے ہاتھ ایک خط بھیجا تھا
हिरकल को। तो उसमें ये लिखा हुआ था कि सलामुन अला मन इत्तबअल हुदा, कि जो हिदायत की पैरवी कर लेगा उस पर सलामती हो। उसमें यानी उसको दावत दी गई थी कि दीन इस्लाम को कबूल कर लो, अगर कबूल कर लोगे तो तुम्हें दोहरा अजर मिलेगा। तो कहते हैं कि हज़रत अबू सुफियान कहते हैं हिरकल ने क्या किया, उसे पता चला कि कुछ कुरैश के लोग वहाँ पे आए हुए हैं शाम में तिजारत की गरज से। उसने कहा अच्छा सबको बुला के लाओ, सबको बुला के लाया गया। तो कहता है फिर उसने पूछा तुम में से ज़्यादा नस्ब के एतबार से कौन उसके करीब है। मैंने कहा मैं। उसने कहा ठीक है आप आगे आ जाओ, बाकी जो लोग हैं उन सब लोगों को इसके पीछे खड़ा कर दो, मैं इससे कुछ बातें पूछूंगा, अगर ये झूठ बोले तो पीछे वाले लोग फ़ौरन कहें कि नहीं इसने झूठ बोला है। फिर उसने कुछ बातें पूछी, जिन बातों में से एक बात ये भी थी कि उसका नामो नसब कैसा है, ये भी था कि क्या उसमें कोई बादशाह है उसके बाबा व अजदाद में, क्या तुम उसकी नबूवत के दावे से पहले तुम कभी झूठा तुमने उसको पाया, उसके मानने वाले कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं। तो उसने इस तरह करके कुछ सवालात पूछे। तो हज़रत अबू सुफियान ने हर सवाल का जवाब सही से दिया। उन्होंने बताया कि नहीं हमने तो इस पर कभी भी झूठ की तोहमत नहीं लगाई, झूठ का इल्ज़ाम नहीं लगाया। और उन्होंने बताया कि इसके मानने वाले दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, कम नहीं हो रहे। तो उसने कहा बिल्कुल ऐसे ही है। फिर उसने कहा हज़रत अबू सुफियान ने यह भी बताया कि कोई भी उसके दीन को छोड़ के जा नहीं रहा। उसने कहा बिल्कुल ऐसे ही है, जो ईमान की चाशनी है ना वो इसी तरह दिल में रच बच जाती है। फिर उसने कहा अच्छा वो तुम्हें हुक्म किन चीज़ों का देता है। ये इतना जुमला आप लोगों ने लाजमी याद रखना है कि वो किन चीज़ों का हुक्म देते हैं। सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, बुतों की पूजा ना करो, नमाज़ पढ़ो, सच बोलो, पाक दामन रहो, सिला रहमी करो। तो फिर उसने कहा कि ये जो बातें तुमने मुझे बताई हैं, मेरे सवालों के जो जो जवाब तुमने दिए हैं, अगर ये वाकई सच्चे हैं तो अनकरीब जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे भी उसकी बादशाहत आएगी। तो फिर उसने ये बात कही कि अगर मैं जान लेता ना कि मैं उसको मिल सकता हूँ तो मैं बड़ी मुशक्क़त के साथ भी उसको मिलता और उसके कदम धोता। फिर उसने वो ख़त पढ़ा जो देहिया कल्बी के हाथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था। जब उसने ये ख़त पढ़ लिया तो हज़रत अबू सुफियान कहते हैं बहुत ज़्यादा शोर व गुल वहाँ पे होने लग गया। कहते हमें तो वहाँ से निकाल दिया गया। मैंने अपने साथियों से कहा कि ये नबी जो दावा करते हैं यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी होने का, अनकरीब ये गालिब आकर रहेंगे। कहते फिर वाकई ऐसा हुआ, उनका गलबा हुआ, अल्लाह ने मुझे भी दीन इस्लाम में दाखिल कर दिया। तो अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मज़ीद फरमाते हैं, वाक़या बयान करते हैं, कहते हैं कि जो हिरकल था ना ये नजूमी था, सितारों में देख के हाल मालूम कर लिया करता था। तो एक दिन इसे पता चला कि एक ऐसा बंदा बादशाह बन गया, गालिब आ गया, हर पूरी दुनिया में फैल गया कि जो कि जिसका खतना हुआ है। उसने पूछा, लोगों ने बताया यहूदी खतना करते हैं, तो आप परेशान ना हो, जितने यहूदी हैं उनको कत्ल करवा देते हैं। तो फिर उससे पता चला कि अच्छा एक नबी ने, एक बंदे ने दावा किया है। और वो उसने पूछा अच्छा ये जिसने दावा किया ज़रा पता तो करो, इसका भी खतना हुआ है। फिर उसे पता चला कि हाँ जो अरब के लोग यानी वो लोग खतना करवाते हैं। तो फिर उसने अपने सारे जो बड़े बड़े सरदार थे, गवर्नर थे, जो बड़े बड़े ओहदों पे थे, सबको उसने बुलाया और फिर उसने दरवाज़े बंद करवा दिए। फिर उसने उनको कहा कि अच्छा अगर तुम चाहते हो ना कामयाबी तो इस नबी की पैरवी कर लो। अब जैसे लोगों ने देखा, लोग तो भागे दरवाज़ों की तरफ, वहाँ से निकलने लगे, लेकिन दरवाजे पहले ही बंद थे। तो फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने जो हिरकल था उसने उन सब लोगों को आवाज़ दी और कहने लगा मैं तो देख रहा था कि तुम अपने दीन पर कितने कुछ सख्त हो, मैं तो आजमा रहा था, मैं तुम्हें हुक्म तो नहीं दे रहा था, मैं तो तुम्हें आजमा रहा था। जब उन्होंने ये बात सुनी तो सब के सब उसके साथ राज़ी हो गए और सजदे में गिर गए। और यही इसका मामला है कि हिरकल जो था ये ईमान नहीं लाया था, इस्लाम नहीं लाया था, हालांकि वो जान चुका था कि दीन इस्लाम बरहक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, लेकिन बादशाहत के ख़त्म होने के डर से वो इस्लाम नहीं लाया। ये जो हमारी हदीस है आज की, इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत सी इसमें नसीहतें हैं, इसमें बहुत कुछ है जो हमें बताता है कि भाई दुनिया किस तरीके से जब किसी बंदे के दिल में बैठ जाती है तो वो बंदा किस तरह दीन इस्लाम को ठुकरा देता है इस दुनिया की खातिर। ये हदीस जो है ये दिल को हिला देने वाली है। इसमें एक अजीब मंजर है, हक सामने है, निशानियाँ वाज़ेह हैं, अक्ल मान रही है, ज़ुबान इकरार कर रही है, मगर दिल दुनिया के खौफ से बंद है। हिरकल ने सवालात पूछे
جوابات سنے، تجزیہ کیا، صاف سمجھ لیا کہ یہ عام آدمی نہیں ہے، اللہ کے سچے رسول ہیں۔ مگر صرف حق کو پہچان لینا کافی نہیں ہوتا، اصل نجات حق کے سامنے جھک جانے میں ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، پھر بھی دشمنی کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ نہ بول سکے۔ اس سے رسول اللہ کی سچائی کا یہ مقام ظاہر ہوتا ہے کہ دشمن بھی آپ کی ایمانت، سچائی اور پاکیزگی کا انکار نہ کر سکے۔ یہ حدیث طالبات کو یہ سبق دیتی ہے کہ سچا کردار اتنا روشن ہونا چاہیے کہ مخالف بھی اس پر انگلی نہ اٹھا سکے، باطن اور ظاہر میں ایسی صفائی ہو کہ انسان کی زبان سے پہلے اس کا حال گواہی دے دے۔ ہرقل نے جو سوالات بھی کیے وہ بھی بہت زیادہ معنی رکھتے ہیں۔ اس نے نسب کے بارے میں پوچھا، سچائی، ماننے والوں، بڑھنے گھٹنے، وعدہ نبھانے، تعلیمات کے بارے میں پوچھا۔ گویا وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ سچا دین صرف الفاظ سے پہچاننا چاہتا ہے یا اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ اس نے ہر جواب سے یہی نتیجہ نکالا کہ یہ تو انبیاء کی نشانیاں ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حق اپنے ساتھ گواہیاں لے کر آتا ہے۔ سچائی کا نور، اخلاق کی پاکیزگی، وعدے کی پختگی، تعلیمات کی بلندی اور دلوں پہ اثر، یہ سب مل کر نبوت کی سچائی کو روشن کرتے ہیں۔ اس حدیث میں ایک باریک نکتہ بھی ہے کہ ایمان جب دل میں اترتا ہے تو پھر آدمی آسانی سے اسے چھوڑتا نہیں ہے۔ ہرقل نے خود کہا، جب ایمان کی بشاشت دلوں میں گھل مل جاتی ہے تو پھر آدمی اس سے پھرتا نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان صرف ذہنی معلومات کا نام نہیں ہے، ایمان ایک نور ہے، ایمان ایک ذوق ہے، ایمان ایک مٹھاس ہے، ایمان ایک سکون ہے جو دل کے اندر جا کر انسان کی فطرت بدل دیتا ہے، اور اسی کو حلاوت ایمان کہتے ہیں۔ جب یہ مٹھاس آ جائے نا تو پھر عبادت بوجھ نہیں لگتی، سچائی مشکل نہیں رہتی، قربانی ناگوار نہیں رہتی۔ اور اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جامع خاکہ بھی ملتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت، شرک سے اجتناب، نماز، سچائی، پاک دامنی اور صلہ رحمی۔ غور کریں تو یہی تزکیہ نفس کا راستہ بھی ہے۔ توحید دل کو غیر اللہ سے خالی کرتی ہے، نماز دل کو جوڑتی ہے، سچائی باطن کو صاف کرتی ہے، پاک دامنی نفس کو پاک رکھتی ہے، صلہ رحمی دل میں رحمت پیدا کرتی ہے۔ گویا شریعت اور تصوف یہاں الگ الگ نہیں ہے، بلکہ ایک ہی دریا کی دو لہریں ہیں، ظاہر درست اور باطن بھی سنورے۔ اور پھر دیکھیں اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہرقل نے حق کو پہچانا، یہاں تک کہ اس نے کہا کہ اگر میں اس تک پہنچ سکتا تو اس کے قدم دھوتا۔ یہ جملہ تعریفی نہیں بلکہ دل کے جھکنے کی علامت ہے۔ مگر افسوس کہ اس جھکاؤ کو عمل میں بدلنے کی ہمت نہ ہوئی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بہت سے لوگ رہ جاتے ہیں۔ وہ حق کو سمجھتے ہیں، حق والوں کی عظمت بھی مانتے ہیں، اندر سے متاثر بھی ہوتے ہیں، مگر دنیا، خوف، ماحول، نفس کا دباؤ، ان سب کی وجہ سے وہ قدم آگے نہیں بڑھاتے۔ یہ حدیث ہمیں خبردار کرتی ہے کہ صرف جان لینا کافی نہیں ہے، اصل چیز مان لینا اور پھر اپنا لینا ہے۔ ہرقل کی آخری حالت سب کے لیے عبرت ہے۔ اس نے اپنی قوم سے اسلام کی طرف آنے کو کہا، مگر جب دیکھا کہ وہ بغاوت پر اتر آئے تو اپنی بات واپس لے لی، یعنی اس نے حق کو تخت پر قربان کر دیا۔ کبھی آدمی پتھر کے بت نہیں پوجتا، بہت کم ایسے لوگ ہیں جو پتھر کے بت پوجتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ اپنا منصب، اپنی کرسی، اپنی شہرت، اپنی رعایا، اپنی دنیا، یہ چیزیں ان کے لیے بت بنے ہوئے ہیں۔ پھر وہ زبان سے حق کی تعریف کرتے ہیں مگر عملاً اس کے سامنے نہیں جھکتا۔ اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری جملہ بھی بڑا معنی رکھتا ہے کہ میں یقین کرتا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالب آئیں گے، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے اسلام دے دیا۔ یعنی حق کی روشنی اگرچہ ابتدا میں دشمن کے دل میں مکمل نہ اترے مگر اس کے ارد گرد گھومنا شروع ہو جاتی ہے، سچائی کی تاثیر دیر سے بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس میں ہم سب کے لیے تسلی ہے کہ سچی بات کبھی ضائع نہیں جاتی، اگر آج دل نہ پگھلے تو کل پگھل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے والا بنائے۔ آج ہم وعدہ کریں گے کہ ہم صرف حق کو جاننے پر اکتفا نہیں کریں گے بلکہ اللہ سے دعا کریں گے کہ وہ ہمیں حق کو قبول کرنے، اس پر قائم